تو دامن میں گنجائش کم ہے، لیکن ابتداً ذرا اسی عنوان سے ماہ رمضان کا الوداع بھی ہے اور ماہ رمضان کی ایک بڑی اہم شب بھی ہے، اس عنوان سے ذرا ابتداً فرما دیں پہلے آپ مفتی عامر صاحب پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ آج کی رات بھی روٹین سے ہٹ کے ہے، جی ہاں۔ یہ عام راتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ رات بے پناہ عظمتوں، برکتوں اور رحمتوں کی حامل ہے، اور جو لوگ اس کی اہمیت کو جانتے ہیں کسی قیمت پر اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے، کیونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی برکتوں کا نزول شدت کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے انعام و اکرام کی بارش خصوصیت کے ساتھ ہوتی ہے۔ واہ واہ۔ تو اس رات کے حوالے سے کہا کہ خیر من الف شہر، جی، ہزار، تو یہ پوسیبل تو نہیں ہے، کیسے پوسیبل ہے؟ اتنی عمریں کس کی ہیں؟ اور عمر ہے تو یہ کس کو پتا ہے کہ 1000 مہینے تک وہ عبادت ہی کرے گا؟ جی جی جی، غفلت میں بھی گزر سکتے ہیں، واہ واہ، اور عبادت کر بھی لی ٹوٹی پھوٹی تو قبول ہوتی ہے کہ نہیں کس کو پتا ہے؟ صحیح ہے۔ لیکن اس رات کو پا لیا، اس رات میں عبادت کر لی، تو اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینے کی مقبول عبادتوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس رات کی اہمیت کو میں سمجھتا ہوں کہ کسی طرح بھی فراموش نہ کریں، اور اس رات میں جو خصوصی طور پہ ایک توبہ، مغفرت، یعنی دنیاوی کامیابی کے ساتھ ساتھ اصل میں اخروی نجات کا ذریعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حصول توبہ، اس کی بارگاہ میں رجوع کریں، آگے بڑھیں، اور واقعتاً آج ہم انفرادی سطح پہ بھی اور اجتماعی سطح پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجرم ہیں، من حیث القوم بھی، من حیث السوسائٹی بھی۔ تو ہمیں ہم نے اس کی نافرمانیاں کی، ہم نے اس کی اطاعت کو ترک کیا، ہم نے اس کے کلام کو نافذ نہیں کیا، اپنایا نہیں، ہم نے اس کے دین کی سربلندی کے لیے کوئی کام نہیں کیا، ہر جگہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں آج یہ قوم کئی مشکلات کا شکار ہے، اور اگر اس سے نکلنا ہے تو توبہ کریں، معافی مانگے اس رات میں، تو انشاءاللہ دنیاوی بھی، اخروی بھی، انفرادی بھی اور اجتماعی نجات بھی ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے وسیم بھائی آپ کو بھی، تمام علماء کو اور ساری ٹیم کو، اور اس وقت جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کو اس رات کی مبارکباد۔ دیکھیں جس رات اللہ تعالیٰ کی چھما چھم رحمتیں برستی ہوں، وہ رات تو ہمارے لیے خوشی کی رات ہے، عید کی رات ہے۔ اچھا، یہ راتیں اور ایسے بڑے دن یہ تقاضا کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہمیں جہنم کی آگ میں ڈالے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہمیں راندہ بارگاہ فرما دے۔ اب آپ دیکھیں کہ شیطان نے جب مکالمہ کیا تھا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ثُمَّ لَآتِيَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں چھوڑوں گا نہیں تیرے بندے کو۔ تو ساتھ میں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے تجھے اختیار میں دیتا ہوں، لیکن سن اگر میرا کوئی بندہ موت کے آثار سے پہلے اگر میری جانب لوٹ کر آئے گا تو میں توبہ کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد سونے پر سہاگا، ایسے بڑے دن جمعۃ المبارک کا دن ہے، ماہ رمضان پورا ہے، بڑے دن بڑی راتیں عطا فرمائیں کہ چلے جی وہاں کچھ نہ کر پائے، ان راتوں میں کر لیجئے، ان دنوں میں کر لیجئے، اور دن میں نہیں کیا تو شب قدر میں کر لیجئے، کہ ایک رات میں عبادت کر لو تو اللہ رب العالمین کے پیارے نبی رحمت فرماتے ہیں کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ رات اعلان کرتی ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں بخشنا چاہتا ہے، ہمیں نار جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ پھر دوسری بات اس میں یہ عرض کروں گا خاص طور پر کہ اس رات میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ جبرائیل امین علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتے وسیم بھائی کتنے آتے ہوں گے مجھے بتائیں؟ سورہ قدر کا ایک معنی تنگی، ارے شب قدر و تنگی،
تنگی کس بات کی؟ رب تعالیٰ کی رحمت تو بے پایاں برس رہی ہے، تنگی اس بات کی کہ اتنے فرشتے آتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اللہ اللہ۔ کنکریوں کی تعداد سے زیادہ فرشتے آتے ہیں اور مسلمانوں سے، عبادت گزاروں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کسی اللہ والے سے پوچھا کہ بھائی مجھے کیسے معلوم ہو کہ فرشتوں نے مجھ سے مصافحہ کیا ہے؟ اور اس رات جبرائیل اپنے وہ دو پر کھولتے ہیں مشارق و مغارب میں جو کسی اور موقع پر نہیں کھولتے، تو کیسے پتہ لگے کہ فرشتوں نے مصافحہ کیا ہے؟ اس نے کہا پگلے تجھے اتنا نہیں پتا؟ ارے جب تیرا دل روحانیت کی طرف آ جائے، تجھے عبادت کا ذوق ملنا شروع ہو جائے، تو سمجھ جا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تجھ سے مصافحہ کر کے چلے گئے ہیں۔ سبحان اور میں اللہ۔ اس میں ایک اور بات کہوں گا کہ حدیث پاک ہے کہ 4 ایسے لوگ ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہوتی: عادی سود خور، اور والدین کا نافرمان، ہائے ہائے۔ رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرنے والا، اور مسلمان کے لیے بغض و عداوت ہائے رکھنے ہائے والا۔ ہائے ہائے۔ گھر کی جنت آپ سے راضی نہیں، اور وہ آپ سے کہے، مجھ سے کہے، ان سے کہے، نہیں ہونا۔ کسی شیخ سے کہے کہ حضور دعا کیجئے، کسی کی دعا نہیں لگنی۔ ہائے ہائے۔ جنت کے دروازے کو اور جن کے قدموں تلے جنت ہے ان کو راضی کر لو، اور قطع رحمی اگر کی ہے، غلطی اس کی کیوں نہ ہو، جائیے اور کہیے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا من تواضع للہ فقد رفع اللہ، جس نے اللہ کی خاطر تواضع اختیار کی، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔